اس راہ کی ترقی اور اس راہ کے سفر سے اگر اکتاہٹ اپنے اندر پیدا کرنا نہ چاہتے ہو تو ہمیشہ بے دریغ اپنی منزل کو سامنے رکھو اور چلتے رہو کہ جہاں پر دو جہاں کے مالک میرے آقا کے نالے پاک مل جائے وہ منزل ہے. اس وقت تک تو سفر ہی سفر ہے، چلنا ہی چلنا ہے. درمیان میں اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے بیعت کیوں کیا، راہ ولایت کے نظام کو اختیار کیوں کیا، مرید کیوں بنا، خانقاہ نظام کا انتخاب کیوں کیا. جب انتخاب تو نہیں کیا بلکہ تجھے یہاں پر بھیجا گیا تو تجھے بھیجنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تیرے اندر میں صلاحیت ہے، تجھے تو اس لائن کو دے دیا گیا. اب اپنی ہمت کو پست مت کر بلکہ منزل کو سامنے رکھ کر بے دریغ بے تھکان چلتا چلا جا. اس لیے مرید کو سالک کہتے ہیں، سلوک کا راستہ، یہ چلنے کا راستہ. یہ اگر درمیان کے اندر میں یہ ذہن کے اندر میں بات آ جائے نہیں وہ تو بھائی بڑے لوگوں کی بات ہے اور اپن ولی کہاں بن سکتے، ولی بننا مقصود نہیں ہے. اولیاء ہی کے لیے وہ تو جو پہنچ جاتے ہیں میرے مصطفیٰ ان کو نواز دیتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے نا کہ میرے مصطفیٰ کے نوازنے کا انداز عجیب و غریب ہے. کسی کو عاشق بنائے، کسی کو ولی بنائے، کسی کو قطب بنائے، کسی کو ابدال بنائے، کسی کو سالک بنائے اور کسی کو کچھ بنائے، کسی کو اپنا سچا امتی بنا دے، کسی کو اپنا عاشق بنا دے. اس لیے وہاں پر ارادہ بھی ہے کہ اپنی خواہش نہیں کہ مجھے تو یہی بنانا چاہیے میرے مصطفیٰ، بلکہ یہ کہ مسافر میں رہوں راستے پر میرے آقا کے نارے پاک تک پہنچنے کے سفر کے لیے بے دھکان اور بے غرض کے بغیر، ارادے کے، کوئی خواہش کے بغیر اپنی منزل کا دھن ہمارے سامنے ہو کہ چلتا ہی چلا جائے. اکتاہٹ یا قدم روکتے ہیں، یہ منزل کھوٹی کس کی پڑتی ہے کہ جس کے سامنے منزل نہ ہو. یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ فطری طور پر اگر منزل کی طرف میں سفر نہ ہو تو وہ سفر بڑا تھکان والا ہو جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر میں موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے. بہت چلے لیکن تھکان وہاں پر محسوس ہوئی جہاں پر منزل سے آگے بڑھ گئے تھے. چند قدم نہیں چلے تھے، کیا محسوس ہوا، کیا فرمایا اپنے ساتھی سے کہ تھکان ہو رہی ہے، سفر کی آرام کرنا ہے، یہاں پر ٹھہر جاؤ، کسی درخت کے نیچے ٹھہر جائیں گے. چلو تو وہیں پر تھکان کی وجہ سے تھوڑا سا استراحت کی موسیٰ علیہ السلام. قرآن مجید میں سارا تذکرہ موجود ہے. اس کے بعد میں اٹھا اور کہا کہ بھوک بھی لگ رہی ہے. آدمی کو جب منزل سے سفر منزل کے قریب نہیں ہوتا بلکہ منزل کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے، اب اس کے لیے کوئی منزل نہیں بلکہ آگے گمراہیت کا خطرہ ہوتا ہے، تو تھکان وہاں پر آئے گی، پریشانی وہاں پر ہوگی، وہاں بوجھ بنے گا، وہاں وزن ہوگا. اب اتنا یہ مشکل ہے، ذرا نہیں ہو سکے گا. اپنے سے کام ہوتا بھائی، اور اپنی ہمت کی بات تھوڑی ہے کہ اور کیا کہ اس مقام تک پہنچنا، مدینے کی چوکھٹ تک پہنچنا، پنجتن پاک تک پہنچنا، غوث و خواجہ تک پہنچنا. پہنچنے کی بات کہاں ہے؟ اس نظام میں پہنچنے کا معاملہ تو پہلے قدم پر پیر کی خوشنودی تک بھی نہیں پہنچ سکتا تو کہاں حماقت کرے؟ پیر کی خوشنودی تک بھی پیر کا ہی حق ادا نہیں ہو سکتا تو پیران پیر تک کا معاملہ، پنجتن پاک کا معاملہ، یا دو جہاں کے مالک میرے آقا کی خوشنودی اور نعرے پاک تک کا معاملہ، یہ پہنچنے کا مسئلہ نہیں ہے. صرف یہاں پر سالک چلنے والا ہوتا ہے اور جو چلتا ہے اس کو منزل پر فضل و کرم کے ذریعے سے پہنچا دیا جاتا ہے. کیا کر دیا جاتا ہے؟ اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے. میرے آقا دو جہاں کے مالک اس کو منزل عطا فرما دیتے ہیں اور منزل کی صورت کے اندر میں میرے آقا اس کو تسلی دے دیتے کہ ہاں
تو میری سچے عشق اور سچی محبت کے ساتھ میں اس طریقے پر چلتا رہا جہاں تجھے کوئی منزل نظر نہیں آئی، لیکن تیرا ارادہ یہ تھا کہ میرے نالے پاک تک پہنچ جائے، میرے امتی میں تجھے محروم نہیں کروں گا، بلکہ اس کی منزل کھوٹی نہیں ہوتی۔ منزل وزن، راستہ وزن اس وقت میں ہوتا ہے جبکہ منزل متعین نہ کی جائے، یا تو پھر دوسرا رخ یہ ہوتا ہے کہ بے فکری اور تساہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے منزل تو رک جائے اور آگے یہ نکل جائے، نہیں اس سے آگے کی میں ریاضتیں کروں گا، اس سے آگے کے میں مجاہدے کروں گا اور میں جلدی سے منزل کو پالوں گا، اپنی خواہش کی بنیاد پر وہ اگر جب آگے بڑھ جاتا ہے، یہیں پر پیر پرستی ضروری ہوتی ہے۔ وہی کرے جو کہا گیا، ویسا ہی کرے جیسا کہا گیا، دونوں پر بھی پابندی۔ اور خواہش یہاں پر نہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ منزل ہماری، مومن کی منزل خوشنودی مصطفیٰ ہے، نارن پاک مصطفیٰ ہے۔ اس منزل کو منزل مقرر کر کر بے تھکان اور بغیر کسی خواہش کے، بغیر کسی تمنا کے، بغیر کسی چاہت کے، بھئی ہمارا کام تو چلتے رہنا ہے، منزل پر پہنچانا ان کی مرضی ہے۔ پھر تم کیوں چل رہے ہیں؟ منزل کی طرف میں چل رہے ہیں۔ زندگی میں منزل ملے یا نہ ملے، لیکن چلنا ہمارا کام ہے تاکہ سالکین میں شامل رہے اور منزل کی طرف میں چلنے والوں میں شامل ہے۔ تو پھر قبر کے اندر میں آ کر میرے مصطفیٰ ہر ایمان والے کو اس کی منزل بتا دیں گے کہ زندگی بھر تو نے میری محبت کو اور میری چاہت کو اور میرے نارن پاک کو تو نے منزل بنا کر چلتا رہا اور بغیر تھکان کے چلا ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ خود اس کی قبر کے اندر میں اپنی جلوہ نمائی بتا کر اس کو منزل دے دیں گے۔ منزل ملے کہ نہیں ملے؟ اگر اس کے بجائے اپنی خواہش، اپنی مرضی سے کہ میں مرید ہوں تو خلیفہ بن جاؤں، خلیفہ ہو تو ولی بن جاؤں، ولی ہے تو قطب بن جاؤں، قطب ہے تو غوث بن جاؤں، یہ اپنی چاہتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر اسکیل کسی جائے گی کہ ابھی تو پیر کا نہیں بن سکا، کدھر کی خواہش کر رہا ہے اور کدھر کو جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ خواہشات میں خواہشات بڑھتی چلی جائے گی۔ تو پھر اگر اس کو اس کی چاہت، اگر اس کی خواہش نہیں ملے گی تو وہاں نا امید ہو جائے گا اور وہاں رک جائے گا، وہاں بیٹھ جائے گا اور وہاں پر ٹھہر جائے گا، پھر کہے گا بھائی اپنے بس کی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ بات نہیں ہے، بس اتنا کر لے رہے کافی ہے۔ بالمقابل اس کے کہ جو یہ منزل متعین کر لے اس یقین اور عقیدے کے ساتھ کہ میرے آقا کی مسکراہٹ اور میرے آقا کے نعرے پاک اور میرے آقا کی خوشنودی اور رضا مجھے پانا ہے، اور اپنی زندگی بھر کے چاہے اس منزل پر ایروپلین سے پہنچوں، کہ ٹرین سے پہنچوں، کہ بس سے پہنچوں، کہ کار سے، کہ پیدل پہنچوں، لگڑتا ہوا پہنچوں، جو چلتا رہا وہی منزل پر پہنچے گا۔ جو چلتا رہا، ایروپلین ہے، ایئرپورٹ پر اگر رکا ہوا ہے، چل نہیں رہا ہے، تو کیا منزل پر پہنچے گا؟ وہ منزل پر پہنچنے کے لیے شرط ہے کہ چلتا رہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا دو جہاں کے مالک میرے آقا کی خوشنودی کو اور میرے آقا کے نعرے پاک کے حاصل کرنے کے لیے اور میرے آقا کی مسکراہٹ کو منزل بنا کر اس وقت تک یہ فیصلہ کرے کہ بے تکان مجھے چلنا ہے، درمیان میں کوئی خواہش، کوئی ارادہ، کوئی چاہت نہیں آنا چاہیے، اور جو چلتا رہے گا صحیح منزل کی طرف میں تھکے گا نہیں۔ جو تھک رہے ہیں، جو نظام ذرا وزن محسوس کر رہے ہیں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے لیے منزل کھوٹی ہونے کا سگنل ہے۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے کہ اتنا مصروف، اتنا نظام، اتنا کیسے، ایسا کیسا؟ یہ مصروفیت کے زمانے میں بیوی بچے نہیں کیا، کاروبار نہیں کیا، پھر اس کو یہاں آ کے نہیں کہے گا کہ حضرت ذرا مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے، یا پھر یہ نہیں کہے گا کہ لوگ مجھے ایسا ایسا بول رہے اور اتنا یہ کر رہے، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ میری منزل کے لیے میں جو چل رہا ہوں یہ تو چوٹی کی چال ہے، مجھے تو چلنا ہے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ میں، کیونکہ میری منزل کا حاصل کرنا میرا مقصد ہے۔ وہ ہم نے منزل کو بتا دیا اپنا مرید بنا کر، اب اس منزل کی طرف میں سرعت کے ساتھ میں، تیزی کے ساتھ میں چلنا اور اپنے حوصلے اور اپنی ہمت کے ساتھ میں آگے بڑھنا،
یہ ہر مرید کی، ہر خلیفہ کی، ہر مریدہ کی خود ذمہ داری ہے۔ تھک جا رہے ہوں، احساس کمتری میں مبتلا ہو رہے ہوں، اور احساس برتری میں مبتلا ہو رہے ہوں، اور احساس کمتری میں آ کر نفسیاتی مردہ بن رہے ہو، نہیں بھئی اپنے بس کی بات کیا ہے، اپنے کو کیا بننا ہے، اپنے کیا بن سکتے گیا۔ کیوں کہ اگر تو قابل نہیں تھا تو تجھے اس نظام میں لایا ہی نہیں جاتا۔ ہو سکتا تھا کہ خانقاہوں میں نماز پڑھے اور چاہے پیر کے ساتھ میں رہے اور چاہے دنیا کا سب سے بڑا راہ ولایت کا سننے والا، سمجھنے والا اور بتانے والا بن جائے، لیکن تجھے اس نظام کے اندر میں سواری نہیں کیا جاتا تھا۔ قبول کیا گیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تیرے اندر میں صلاحیت ہے، اور ان بزرگوں نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ تیرے لیے عطا کر دیا اور کھول دیا۔ کیا ڈونیشن دے کر چڑھا ہے؟ اور کیا اپنا گھر بیچ کر تو خانقاہ میں لگایا ہے؟ یا بیوی بچوں کو چھوڑ دے کر اکیلا آ کر بیٹھ گیا پیر کے پاس خانقاہ میں؟ کچھ بھی تو نہیں نا۔ یہ تو کرم کی بات ہے کہ انہوں نے قبول کیا ہے، اور قبول کیا ہوا ہے اس بات کی علامت ہے کہ تجھے اور چکروں میں پڑنے کے بجائے تو اپنی منزل کے لیے سرگرداں رہے۔ ہر لمحے تجھے اپنی منزل کے لیے اتنا ہو گیا، نہیں ہوا نا ابھی، کہاں ہے میرے مصطفیٰ کی خوشنودی میرے سامنے، میرے آقا کی مسکراہٹ کہاں ملی مجھے، اور نارین پاک مصطفیٰ کی سچی نسبت مجھے کہاں ملی، اپنی جان اپنی سانسوں سے زیادہ میرے آقا کی محبت کا جوہر مجھے کہاں نصیب ہوا۔ اس منزل کو پانا ہے تو وہ سرگرداں رہے گا، تھکے گا نہیں، بیٹھے گا نہیں۔ اور منزل کہیں پر ملنے کی تھی، لیکن اپنی خواہشات کی وجہ سے اچک کر آگے بڑھ گیا کہ نہیں، نمبر میں مار دوں گا، اوورٹیک کر دوں گا۔ پیر صاحب تو یہیں پر رکا رہے تھے، ذرا دوسرے راستے سے چکر دے کر اور میں زیادہ چلا جاؤں گا، تو پھر ایسا بھی تھک کر بیٹھ جائے گا۔ اب جو تھک کر آگے بڑھ گیا، منزل پیچھے رہ گئی، اس کا معاملہ کیا؟ نہیں، وہاں پر کیا فائدہ ہی کیا ہے؟ خالی وہ ایک مجلس ہے نا، اور وہ درود و سلام، اور وہی ذکر کی مجلس ہے، اور وہی وہاں کا نظام۔ نہیں، ذرا اس کے آگے بھی آنکھ بندو تو راجن شاہ ولی سے بات ہوگی، اور پھر بیٹھ جاؤ تو پھر غوث اعظم سے بات ہوگی۔ وہ اوورٹیک کر کے بھاگ گیا تو پھر اس کو اگر معلوم کرو تو کیا وہ اپنی منزل کو پایا ہوا مطمئن ہے؟ اوورٹیک ہو گیا ہے، وہ نظام کو چھوڑ گیا، اور اس کی ناقدری کرتے ہوئے اوورٹیک کر کے آگے کا نمبر مارنے کی اس کی خواہش اس کو لے جا کر رکا دی ہے وہاں پر۔ اب رک گیا ہے وہ، تو جہاں منزل ہے ادھر کو یہ دیکھے گا اور کہے گا کہ نہیں، منزل وہاں نہیں ملے گی۔ منزل جو لوگ کہیں گے کہ تمہیں یہاں کی پیری مریدی کے اندر میں کیا ملا، تو سچا مرید اور سچا خلیفہ تو یہ ہوگا کہ نام مصطفیٰ کی محبت تو ملی ہے، اپنے آقا کی عظمت و تعظیم تو ملی ہے، عقیدہ تو ہمارے آقا کے ساتھ اور پنجتن پاک کے ساتھ اور اولیاء غوث و خواجہ کے ساتھ سلامت تو ہے۔ اس فتنوں کے ماحول میں یہی کیا کچھ نہیں ملنے کے مترادف ہے، یہ تو ملا ہوا ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ آگے کا مسئلہ چلنا ہمارا کام ہے، چلتے ہوئے اپنی آخری سانس بھی اس راہ کے اندر میں چلتے رہیں گے، اور اپنا آخری پائی بھی اس نظام کے لیے لگا دیں گے، تاکہ ہم منزل کے متلاشی ہیں۔ اب منزل عطا کرنا وہ ان کا کام ہے، منزل، اور جو چلتا رہے ان کو منزل عطا کی جاتی ہے۔ اگر چلتے ہوئے قبر میں وہ پہنچا تو خود میرے دو جہاں کے مالک میرے آقا اس کی قبر میں جلوہ افروز ہو کر کہہ دیں گے کہ اچھا، میری محبت میں، میری چاہت میں، میری مسکراہٹ کی طلب میں شب و روز سرگرداں تو رہا، لے میرے امتی، میں خود تجھے اپنا دیدار کرانے کے لیے آ گیا ہوں۔ وہاں ایسا مطمئن ہو جائے گا کہ حدیث میں اشارہ کیا گیا کہ ایسے سو جاتا جیسی پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے۔ کون سوئے گی؟ کون سوئے گا کہ جس کو میرے آقا اپنے دیدار کی شراب پلا دیں گے، اور دیدار سے عطا کر کے اس کے دل کو مطمئن کر دیں گے۔ دنیا میں تو بے قرار رات اور دن، صبح و شام الجھنوں میں، پریشانیوں میں رہا، لیکن اپنی منزل کی فکر میں چلتا رہا،
لوگوں کی پرواہ نہیں کیا، رشتہ داروں اور خاندان والوں کی اور عام لوگوں کی پرواہ کے بغیر اپنے منزل کا دھنی بن کر کہ مسکراہٹ مصطفیٰ مل جائے۔ خدا کی قسم خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے نظام کی منزل صرف میرے آقا کی خوشنودی اور مسکراہٹ مصطفیٰ ہے۔ اس تک سرگرداں رہنا چاہیے، زندگی میں مل جائے۔ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں میرے بچوں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ خواہش تو بہت ہوتی ہے لیکن ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے، پھر دل کے اعتبار سے ان کو دنیا کے نظاموں میں چلنا ناجائز ہو جاتا ہے۔ سوال پیدا کر دیتے ہیں، وہاں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جب تم کو تمہاری منزل، اس لیے اولیاء اس منزل پر پہنچنے کے بعد میں پھر وہ اولیاء دنیا کی طرف میں نظر نہیں آئیں گے، ایک لخت وہ دنیا سے کٹ جائیں گے، دل کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے۔ اب ان کو جب اس منزل کو دے دیا جاتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو میرے آقا نے اپنی رضا کی سند عطا کر دی، تو ان کا کیا حال تھا؟ ہر صحابی کی ہر لمحے خواہش یہ رہتی کہ منشا مصطفیٰ پر میں شہید ہو جاؤں۔ کیا ہوتی؟ منزل کے ملنے کے بعد کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہے۔ منزل ملنا یقینی ہے، زندگی بھر چلتے بھی رہے، میرے آقا تسلی دے کر چلاتے رہیں گے، منزل اگر صحیح، اگر تمہاری میری طے ہے۔ لیکن وہ میرے آقا اگر زندگی کے اندر میں اپنی رضا کی سند اگر عطا فرما دینا، تو پھر تم کو اور ہم کو تو اپنی خواہش کے ساتھ میں دنیا میں کھانا بھی جرم ہو جائے گا، پینا بھی جرم ہو جائے گا، بیوی بچوں کے ساتھ میں رہنا بھی جسم و وجود کے ساتھ میں، خواہش کے ساتھ میں جرم ہو جائے گا۔ حکم اگر وہ دے دے کہ یہی کرنا ہے تو حکم مصطفیٰ کے اوپر تو صرف وہی کرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بچوں ایک دم اتنی ڈگری کی خواہش مت کرو، لیکن منزل تو وہی ہے، اور اسی منزل کو منزل بنا کر اور چلنے والے کو میرے مصطفیٰ خدا کی قسم محروم نہیں کرتے بلکہ منزل دیتے ہیں۔ جب تک سنبھالتے رہتے ہیں، جن اولیاء اکرام کو اپنے کمالات کی وجہ سے اپنی حیات زندگی میں منزل عطا فرما دی، تو پھر چنندہ قسم کے اولیاء ہوتے ہیں جن کو جہاں کے مالک میرے آقا اپنی زندگی حیات ظاہرہ کے اندر میں وہ منزل عطا فرما دیتے ہیں کہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کے لیے اس کا رخ، اس کے لیے ہر قدم کے اوپر، ہر لمحے کے اوپر امتحان بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ امتحان بن جاتا ہے۔ تو آسان راستہ یہی ہے کہ منزل تو مسکراہٹ مصطفیٰ بنی ہوئی ہے، اس کے لیے ہمارے لیے راستہ چلنے کا ہے، اور ایسا ارادہ کہ تھکیں گے نہیں، رکیں گے نہیں، وزن نہیں ہوں گے، بوجھل نہیں ہوں گے، بلکہ اس منزل کو جو ہماری منزل اصلی اور مقصد حیات ہے، مسکراہٹ مصطفیٰ، اس کے لیے بے تگ و دے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے آپ کو چلاتے رہیں گے۔ جو چلتا رہے گا سالک، اور جو چلتا رہے گا اس کو منزل یقیناً عطا کی جائے گی، تسلی کے ساتھ میں اور خوشیوں کے ساتھ میں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جھولے میں جھلا جھلا کر اس کے منزلیں طے ہوگی۔ دنیا دیکھے گی کہ ہاں دنیا کے اعتبار سے یہ تکلیف میں ہے، لیکن دنیا داروں کی نظروں کی تکلیفیں اس کے لیے نعمت بن جائے گی، اسی میں اس کو لطف آئے گا، اسی میں اس کو مزہ آئے گا۔ یا رسول اللہ کہنے کے اندر میں اس کو دل کو خوشی حاصل ہوگی، اور ان کے نام کے اوپر برسر عام ذلیل و رسوا ہونے کے اوپر اس کے اندر میں اس کو خوشیاں محسوس ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود جیسے گلشن بنی تھی، ویسی عاشقین مصطفیٰ کے لیے جب میرے آقا کی مسکراہٹ کی منزل کسی کو اپنی زندگی میں مل جاتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی کھال کو ادھڑوا لیں، وہ چاہتے ہیں کہ خود کو سولی پر چڑھوا لیں، وہ چاہتے ہیں کہ آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جائے، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری مصیبتوں کے اپنے اوپر لے لے۔ کیوں؟ کہ وہ جو منزل تھی وہ منزل میرے مصطفیٰ نے حیات کو عطا کر دی۔ اگر کسی کو یہ خواہش تو ہو جاتی ہے منہ میں پانی آئے گا، لیکن اس پر بھی اپنی خواہش سے اپنے آپ کو نکالو، اور صرف یہ ارادہ کہ
کہ منزل تو طے یہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر رک گئے ہم سے کہاں ہوتی بھائی اتنی ہمت، اور ہم کہاں بن سکتے ولی اللہ؟ تو تجھے کون ولی اللہ بنانے کے لیے مرید کیا؟ مرید سے نہیں بنا تو ولی اللہ بنانے کا خواب اور چکر، پھر عاشق رسول بننے کا چکر، جا کے اودھیبو گڑھے میں گرنا ٹھوکر کھا کے۔ اس لیے میرے بچوں، اس راہ کے اندر میں خواہش کچھ نہیں، لیکن منزل سامنے رہنی چاہیے، اور منزل کیا ہے؟ وہ میرے آقا کے مسکراہٹ مصطفیٰ۔ اس کے لیے جان اور مال، اپنا وقت اچھے اور برے حالات میں بے تھکان چل رہا ہو تو پھر منزل ضرور ملے گی، اور جن میں خواہش پیدا ہوگی ان کے لیے پھر یہ نظام وزن ہو جائے گا، بوجھل ہو جائے گا، اور وہ رک جائیں گے، اور قال اور قیل اور ٹام اور ٹول یہ ہونا شروع ہو جائے گا، ورنہ بے تھکان اس راہ کے اندر میں چلتے چلے جائیں گے، کیونکہ منزل کی دھن انہیں وہاں تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ منزل ہے۔ مرید اگر بن گئے ہو، خانقاہ سے اگر تم وابستہ ہو چکے ہو، تو پھر یہ نہیں ہم اتنے بڑے کہاں بن سکتے، وہاں تک کہاں پہنچ سکتے، ہمارا معاملہ وہاں تک، بالکل نہیں۔ یہ تمہارا نفس اور تمہارا شیطان تمہارے پنکھوں کو اور تمہارے کانوں کو پکڑ کر بٹھا رہا ہے، نہیں۔ ہر ایمان والے کے لیے منزل تو مسکراہٹ مصطفیٰ ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے راستہ اگر مل گیا ہے سیدھا، تو پھر استقامت کے ساتھ میں، ثبات قدمی کے ساتھ میں اس راستے پر اس طرح سے چلتے رہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث نہ بنے، بے تھکان دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں کے اندر میں، صحت میں، بیماری میں، اچھے حالات میں، بری حالات میں، اور خوشی کے موقعوں پر، غم کے موقعوں پر، منزل تو صرف یہ کہ یار کی مسکراہٹ مجھے مل جائے۔ ہر مرید کو یہ منزل کا متعین کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی میرے مصطفیٰ نے متعین فرما دیا۔ اہل بیت کی محبت، آل رسول کا نظام، یہ تم کو سیدھا سیدھا میری مسکراہٹ تک پہنچائے گا، تم کو تمہاری منزل حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے اس راہ پر جن کو لیا گیا ہو وہ کبھی اس دھوکے کے اندر میں نہیں آنا۔ ہاں البتہ اس بات کی فکر کرنا کہ کہیں نظام وزن تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہم اپنی ذات سے نظام جو دیا گیا ہے وہ نظام تو، وہ راستہ ہے یہ تو سیدھا ہے۔ تمہارا پیر تم کو غوث و خواجہ کا راستہ بتاتا ہے، اور پنجتن پاک کا راستہ بتاتا ہے، مدینے کا راستہ بتاتا ہے، کوئی اور مسلک و جماعت کا تو نہیں بتاتا۔ تو راستہ تو بالکل سیدھا ہے، لیکن چلنے والوں کی ہمت ہے جو اس راہ کے اندر میں چلے، اور چلتے چلتے اوورٹیک کرنے کی کوشش مت کرو، نہیں ہمارا معاملہ ذرا آگے کا ہو گیا، ذرا ہم اپنی مرضی سے ہم چلیں گے، خطرے میں پڑ جائے گا۔ اوورٹیک جو کرے گا اس کے لیے خطرہ آ جائے گا، پھانسی کا پھندا آ جائے گا، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس منزل کے ذرا آگے بڑھے، تھکان ہوگی کہ بہت تھکان ہوگی، نکالو ٹفن نکالو، تھوڑا سا کھا بھی لیں گے، سو بھی لیں گے۔ اللہ نے کہا تھا کہ وہ مقام منزل جو تمہارے لیے ہم نے متعین کیا خضر کی ملاقات کا علیہ السلام کا، کہ وہاں پر دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے، وہی مقام ہے جہاں پر ڈھونڈو تو ہمارا مل جائے گا خضر، ہمارا ولی مل جائے گا، وہیں پر ڈھونڈ لینا۔ پہچان اللہ دیتا ہے اولیاء کی، کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا کیا اللہ کو اختیار نہیں ہے کہ یہ حکم دیے بغیر موسیٰ علیہ السلام کو خاموشی سے القاء کر سکتا ہو، یا بشارت میں بتا سکتا ہو؟ امت کے نمونے کے لیے اولیاء کی پہچان اس لیے دیا کہ تم اولیاء کے مقام کرامت کو ڈھونڈ کر یہ تم اجمیر شریف کو جا رہے ہو تو یہ قرآن پاک کا حکم پورا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کے رہنے کے مقام کی رہبری فرما کر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا کہ جاؤ ہمارا ولی وہاں ملے گا۔ کہاں؟ جہاں پر دو دھارے مل رہے ہوں گے، دو دھارے مل رہے ہوں گے۔ جیسے ہی اپنے خادم کو کہا کہ ٹفن نکالو تو دیکھا کہ مچھلی کا سالن بنانے کا حکم اللہ نے دیا تھا۔ جیسے توشے دان کو کھولا تو دیکھا کہ مچھلی سالن تو موجود ہے اور مچھلی غائب ہے، کہ مچھلی ایک دم موسیٰ علیہ السلام کو ذہن میں آیا کہ اللہ نے کہا تھا
کہ جہاں پر ہمارا ولی ملے گا اس کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے توشے دان کی یہ الف لیلا کی کہانی نہیں ہے. بیچارے اندھوں کو، عقل کے اندھوں کو قرآن بھی تو سمجھ میں نہیں آتا نا. اولیاء کی کرامت اور اولیاء کے نظام اور بزرگوں کے نظاموں سے انکار کون سی صورت لے کر کر رہے ہو قرآن کے؟ تم قرآن کو چھوڑ کر اپنے مسلک و جماعتوں میں گمراہ ہو چکے ہو، اور قرآن دینے والے بھی قرآن نہیں دے رہے، اپنی مسلک و جماعت دے رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، وہ مقام جس پر ہمارا دیوانہ اور ہمارا ولی تم کو ملے گا کہ دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے. تو خادم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو کہا کہ مچھلی غائب ہو گئی. تو فوراً خادم کے ذہن میں بھی آ گیا کہ جہاں ہم ذرا ٹھہرے تھے نا فلاں جگہ سستا آنے کے لیے، وہاں پر میں نے دیکھا کہ اپنے توشے دان کے در سے مچھلی زندہ ہو کر پانی میں بہہ گئی. کہا کہ اللہ کے بندے، وہی تو مقام ہے جہاں پر میری منزل تھی. کیا فرمایا؟ سورہ کہف میں ساری تفصیل موجود ہے. وہی تو مقام ہے ہمارا منزل جس کے لیے ہم نے سفر کیا.